اگر آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ دین حق کا دین ہے، اگر آپ سوچیں گے کہ انشاءاللہ میں 1 ہفتے بعد کروں گا یا 2 ہفتے بعد کروں گا، 1 مہینے بعد کروں گا، میرا ذرا کام باقی ہے، 1 مہینے میں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، نیا فلیٹ مل جائے گا، میں اس میں جاؤں گا، جو بھی ہے، کسی کو نہیں پتا ہم کل کا سورج دیکھنے والے کیا نہیں، نہ مجھے نہ آپ کو. میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں میں کل کا سورج دیکھوں گا کہ نہیں. انشاءاللہ امید ہے دیکھوں گا، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی لمبی ہے کتنی بڑی ہے. تو اسی لیے اگر آپ کو یقین ہو جائے، یقین نہیں ہوا تو مت قبول کرو، یقین ہو گیا تو میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ آپ کو اگر یقین ہو گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور یہ دین حق کا دین ہے، تو آپ اس میں دیر مت کیجئے. مشکلات تو آتے رہیں گے، آپ قبول کرو یا نہیں کرو، قبول کرنے کے بعد بھی آئیں گے، نہیں کرے تو بھی آئیں گے. یہ ہمارے لیے امتحان ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی دی آپ کو پرکھنے کے لیے آپ کتنے اچھے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، ہمارے لیے امتحان ہے. تو اس لیے میں درخواست ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ دین الحق ہے اور صحیح مذہب ہے، آپ اس کو قبول کرنے میں دیری مت کیجیے. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کچھ سماجک ذمہ داریاں ہیں جن کو اسی مذہب میں رہ کے پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، وہ پورا کرنے کے بعد ہی کر پائیں گے. میں آپ سے یہ کہوں گا، آپ کو پبلک میں شہادہ دینے کی ضرورت نہیں. اسلام قبول کرنے کے لیے پبلک میں شہادہ دینے کی شرط ہی نہیں ہے. آپ کو کسی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ اور آپ کے خدا کے درمیان ہے، آپ اور اللہ کے درمیان ہے. میں آپ سے یہ التجا کروں گا، آپ سے یہ درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، اگر یقین ہے دل میں قبول کرو. لوگ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، مائک پہ شہادہ دینے کی ضرورت ہی نہیں، ذاکر کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں. ذاکر کو بولنے کا شرط نہیں ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. اللہ اور آپ کے درمیان ہے. آپ کم از کم دل میں ایمان لاؤ، اللہ کو مانو، یہ مانو کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ مانو کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اناؤنس، آپ 1 ہفتے بعد کرو، 2 ہفتے بعد کرو، 1 سال کرو، 2 سال بعد، اس میں کوئی اعتراض نہیں. اناؤنس کرنا ہر ایک کو کہنا ضروری نہیں، لیکن اگر آپ کے کچھ مشکلات ہے جیسا حل ہو جائیں گے تب اناؤنس کر سکتے ہیں، لیکن دل میں تو کم از کم مان لو. انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ کی مشکلات کو جلدی جلدی دور کرے. جزاک اللہ. مائک نمبر 4، بہنوں کے شعبے میں کوئی غیر مسلم بہن ہوں تو ان کو موقع دیا جائے. Assalamu alaikum. My name is Apurva and I'm a student. My question is, Muslim pray 5 times a day and do wuzu all the 5 times. There are so many people doing wuzu across the world. So since there is a problem of water, I feel Muslims waste a lot of water by this way. Why is it necessary to do wuzu before namaz? بہن نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ مسلمان نماز 5 وقت پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے پہلے وضو کرتے ہیں. جب وضو کرتے ہیں تو پانی سے کرتے ہیں، اور پورے دنیا میں پانی کی کمی ہے. تو جب ہم 5 بار 5 وقت وضو کرتے ہیں تو اتنا پانی ویسٹ ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے. تو ایسا کیوں؟ پہلے میں وضو کے بارے میں کہوں گا اور پھر کہوں گا ویسٹیج کے بارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں کہ آپ نماز پڑھنے کے پہلے ابلیوشن کرو، وضو کرو، اور آپ منہ دھو، ہاتھ دھو ایلبو تک کے، سر پہ مسح کرو اور اپنے پیر کو دھو. یہ شرط ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم صاف ہو جائیں. اگر میں آپ سے کہوں گا بہن، وضو کا پانی، ہمارے اللہ کے رسول نے کہا
ایک بار ایک شخص، ایک انسان بہتے ہوئے ندی میں وضو کر رہا تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا آپ جس طریقے سے وضو کر رہے پانی اتنا ویسٹ ہو رہا ہے. تو وہ شخص نے کہا یا رسول میں تو بہتے ہوئے ندی میں کر رہا ہوں تو پانی کیسا ویسٹ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا بہتے ہوئے ندی میں بھی پانی کا فضول خرچ مت کرو، پانی میں اسراف نہ کرو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو عادت ہو جائے گی کہ زیادہ پانی سے کرنا، جب آپ گھر میں بھی کریں گے پھر بھی آپ زیادہ پانی ویسٹ کریں گے. تو اسراف کرنا ایون وضو کے وقت زیادہ پانی استعمال کرنا بھی اسراف ہے اور غلط ہے. آپ جب دیکھتے ہیں کہ وضو کرنے کے لیے، بہن جواب کو سن رہے آپ میرے نا؟ Yes, sir. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ روز نہاتے؟ Yes, sir. روز نہاتے. Yeah. وضو کرنے کے لیے وضو آپ ایک پارٹ پانی سے بھی کر سکتے، ایک پارٹ Okay. سے کرتے ہو. اور میں کئی بار کر چکا ہوں، اسپیشلی جب ٹریولنگ کرتے، ایک پارٹ سے 5 بار وضو کرنے کے لیے 5 پارٹ میں ہو جاتا ہے. تقریباً 1 لیٹر پانی بھی کافی ہے. نہانے کے لیے کتنا لیٹر چاہیے بہن آپ کو؟ Never measured. پر تقریباً 1 بکٹ 2 بکٹ، ایک تو لگتا ہے. Yeah. 1 بکٹ پانی یعنی 20-25 لیٹر. تو میں آپ سے کہوں گا کہ اتنا پانی ویسٹ ہو رہا ہے، میں آپ سے کہوں گا روز مت نہاؤ، صرف مہینے میں 1 بار نہاؤ. آپ مانیں گے؟ No. آپ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے پانی اکثر لوگ 3 بالٹی استعمال کرتے، 4 بالٹی استعمال کرتے، بھائی مجھے صاف ستھرا رہنے کا ہے تو میں روز نہانی چاہتی ہوں. اور میں بھی الحمدللہ روز نہاتا ہوں، کبھی کبھی 2 بار نہاتا ہوں. تو اسی طریقے سے جب آپ نہانا چاہتے ہیں آپ کے بدن کو صاف رکھنے کے لیے، ہم بھی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتے ہیں تو اہم جو جسم کے حصے ہیں اسے ہم صاف کرتے تاکہ ہم ہمارے رب کے سامنے، ہم ہمارے ایشور خدا اللہ کے سامنے جب پیش آئیں گے ہم چاہتے ہم صاف رہے. آپ کیسا چاہتے کہ آپ ہر روز صاف رہے، اس طریقے سے ہم مسلمان بھی نماز پڑھنے کے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم صاف پیش آئے. اس کے ساتھ ہم نہاتے بھی ہیں. اور اگر پانی کم ہے، آپ اگر ریگستان میں جائیں گے تو پانی تو بہت کم ہے. آپ اگر انٹارکٹیکا جائیں گے تو لوگ 6 مہینے میں 1 بار نہاتے، سال میں 1 بار نہاتے. ہمارے رسول نے کہا کہ کم از کم 1 بار تو نہ ہو. پانی کی اگر قلت ہے، پانی کی کمی ہے تو کم از کم جمعہ نماز کے پہلے 1 بار نہ ہو. پہلے فرض تھا، ابھی مستحب ہے. فرسٹ اٹ واز کمپلسری، ناؤ اٹ از پریفریبل. لیکن آپ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس وقت صاف ہونا ضروری ہے. اسی لیے ہمارا جو کریٹر ہے، ہمارا جو ایشور ہے، ہمارا جو خالق ہے، ہم اس کے سامنے صاف ہو کے آنا چاہتے، اسی لیے ہم وضو کرتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مینٹل پریپریشن بھی ہے. میں اپنی تقریر میں کہتا ہوں اٹ از لائک پریلیمز. ہم ذہنی طور پہ تیار ہو رہے، ہم ابھی ہمارے خدا کے سامنے عبادت کرنے جا رہے. اٹس اے مینٹل پریپریشن. جب وضو کرتے ہیں اٹس اے مینٹل پریپریشن، اور اسی لیے وضو فرض ہے. لیکن اللہ کے رسول نے ہمیں کئی طریقے دکھائے. مان لو آپ ایسے جگہ پہ ہے جہاں پانی نہیں ملتا، تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جہاں آپ کو پانی نہیں ملتا آپ تیمم کر سکتے. مطلب تیمم مطلب جہاں پانی نہیں ہے آپ صرف اپنے ہاتھ کو زمین پہ لگا سکتے، اور اس کے ذریعے آپ اپنے ہاتھ اور منہ پہ پھرا سکتے، آپ کی وضو ہو جاتی ہے. اس کا مطلب مینٹلی آپ پریپیئر ہو رہے. پانی نہیں ہے، آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے، پھر بھی آپ عبادت کر سکتے، آپ تیمم کیجئے. لیکن جہاں پانی ہے وہاں تیمم حرام ہے. اگر پانی آپ کو ملتا ہے تو تیمم اپنے ہاتھ سے زمین پہ لگا کے یا کوئی ریت میں لگا کے وضو کرنا حرام ہے.
تو یہ ہمیں پتہ لگتا ہے قرآن میں اور حدیث میں. ہمارا مذہب ایک ہائیجینک مذہب ہے ماشاء اللہ, ایک صاف ستھرا مذہب ہے. اینڈ سیم ٹائم ہم ہمارے ایشور, ہمارے خدا, ہمارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کا شکر ادا کرتے کم از کم 5 بار. آپ نے کہا 5 بار نماز پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اگر ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ اچھے شریر کے لیے تقریباً 3 بار کھانا کھائیے, اسی طریقے سے ہمارے اچھے سول کے لیے, اچھے سول کے لیے, فوڈ فار سول, اچھے ایمان کے لیے آپ کو کم از کم 5 بار نماز پڑھنا چاہیے, تاکہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حکم ہیں جو قرآن مجید میں دیے ہے اللہ نے, وہ یاد دلائے اور آپ انشاءاللہ اسٹریٹ پاتھ پہ رہیں گے. اور تقریر کیا ہوں میں, صلاح دا پروگرامنگ ٹو رائچسنس, جو صلاح آپ کو پروگرام کرتا ہے صحیح طریقے پہ, وہ تقریر میں اور کئی وجہ دکھائی گئی سائنٹیفک ایٹسیٹرا, جس سے آپ کو ثابت ہوگا کیوں ہم صلاح پڑھتے ہیں. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 5 بھائیوں کے شعبے میں. ڈاکٹر صاحب کو میرا السلام علیکم. منوج کیدار میرا نام ہے, میں سروس کرتا ہوں. میرے منتخب الدین شیخ کر کے میرے دوست ہیں, انہوں نے میرے کو لے کے آئے یہاں پر. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہندو مسلم, جیسے میں بودھسٹ ہوں, جیسا سکھ عیسائی, کیوں نہ ہم ایک ہو جائیں, کیونکہ میں مانوتا دھرم سب سے بڑا جانتا ہوں. بھائی نے کہا کہ وہ بدھسٹ ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ہندو مسلم سکھ عیسائی بدھسٹ ایک نہ ہو جائیں. بھائی صاحب, میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی انیک ہے یا ڈفرینٹ ہے. قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے, جو میں نے 1 ہفتہ پہلے پچھلے سنیچر کی تقریر تھی عالمی بھائی چارہ, جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں, سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے بنایا ہے اور تمہیں تقسیم کیے ہے, بانٹے ہے قبیلوں اور برادریوں میں, تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکیں, نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور آپ میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے, جو تقوی رکھتا ہے, جو پرہیزگار ہے. تو قرآن مجید میں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ سارے انسان ایک ہے. اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کو اونچا یا نیچا نہیں بنایا ہے دولت کے بنیاد پہ, جنس کے بنیاد پہ, رنگ کے بنیاد پہ, جنم کے بنیاد پہ, لیکن کہا ہے کہ سب سے بہترین وہ انسان ہے جو تقوی رکھتا ہے, جو پرہیزگار ہے. ہم مانتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا ہوئی ہے. ہمارے پر دادا دادی, پر ایک دم پہلے دادا دادی ایک تھے, تو اس لحاظ سے ہم رشتہ دار ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں یونیورسل بردرہڈ. ہم بھائی بہن ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں ملاپ ہو. اگر جو ہمارا مالک ہے, ہمارا ایشور ہے, ہمارا خالق ہے, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم کم از کم مان لیں کہ کم از کم ایک کتاب خدا کی کتاب ہے. کوئی بھی مسلمان یا غیر مسلمان کو ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں رہیں گی یہ ماننے کے لیے کہ کم از کم ایک کتاب اللہ کی طرف سے ہے. ہندو کہیں گا وید اللہ کی طرف سے ہے, کرسچن کہیں گا بائبل اللہ کی طرف سے ہے, مسلمان کہیں گا قرآن اللہ کی طرف سے ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ کم از کم جو چیز, جو پیغام یہ ساری مذہبی کتابوں میں یکساں ہے, کم از کم وہ پیغام پہ عمل کرو. جو اختلافی باتیں ہیں وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, صحیح یا غلط بعد میں ڈسکس کریں گے. کم از کم جو چیز یکسانیت لکھی ہے یہ مذہبی کتابوں میں, کم از کم ان پہ تو 100% عمل کرے.
اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں ان مذہبی کتابوں کی، ہمیں پتہ چلتا ہے، جو میں نے تقریر میں کہا تھا ایک ہفتے پہلے سنیچر میں، کہ ساری مذہبی کتابیں یہ کہتی ہے کہ خدا ایک ہے، اس خدا کا کوئی بت نہیں ہے، کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، اور ہمیں صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، جو میں نے سیکنڈ کانفرنس میں تقریر کی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ویریس ورلڈ ریلیجیس اسکرپچرز، ان کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آخری پیغمبر، آخری رسول جو آنے والے خدا کی طرف، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان ساری کتابوں میں، چاہے وید ہو، چاہے بائبل ہو، چاہے قرآن ہو، اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میں کہتا ہوں کیوں نہ ہم سارے انسان جو مذہب میں مانتے ہیں، جو خدا میں مانتے، کیوں نہ یہ ہم عہد کریں کہ کم از کم یہ چیز جو ساری مذہبی کتابوں میں یکساں ہے اس پہ تو عمل کرے، پھر ہی بھائی چارہ بڑھے گا۔ ہم کم از کم یہ عہد کریں کہ ہم ایک خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، یہ عہد کرے کہ جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی بات مانے، تو ہی بھائی چارہ بڑھے گا۔ تو بھائی چارہ بڑھانے کے لیے کم از کم یکسانیت پہ تو عمل کرے۔ جو اختلافی باتیں ہے وہ کل دیکھیں گے صحیح یا غلط، میں یہ نہیں کہتا ہوں صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کا ڈسکشن کل کریں گے۔ آج تو کم از کم جو یکساں ہے وہ آپ کو ماننے کے لیے کیا پرابلم ہے، وہ ماننے کے لیے کیا مشکل ہے؟ بھائی صاحب آپ سمجھے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ہاں سمجھ رہا ہوں۔ آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہے۔ کل مجھے ایک بدھسٹ نے سوال کیا تھا جس کے جواب میں نے کہا کہ آپ کا دھما پڑ پڑھیں گے آپ۔ ہاں میں نے کیا تھا، آپ نے کیا تھا، ماشاء اللہ۔ تو میں نے کہا تھا کہ آپ کے مذہب میں لکھا ہے کہ ایک میتری آنے والے جب بدھا سے پوچھتا ہے، اس کے ڈسائپل انندا بدھا سے پوچھتے ہیں، جو گاسپل آف بدھا پیج نمبر 217 اور کئی جگہ دھما پڑھ میں لکھا ہے کہ بدھا نے کہا کہ میں نہ پہلا میتری ہوں نہ آخری، میرے بعد کئی میتری آنے والے، اور جو میتری آئیں گا جس طریقے سے میرے سینکڑوں ماننے والے ہیں اس کے ہزاروں ماننے والے ہوں گے، وہ صحیح دھرم سکھائیں گا جو حق کا دھرم ہے، پہلے آخر میں بھی، اور وہ صحیح دھرم سکھائیں گا۔ اور جب آنندا نے پوچھا یہ آدمی کو کیسا پہچانیں گے، تو اس نے کہا یہ آدمی کا نام ہوئے گا میتری۔ میتری مطلب مسیح، جس طریقے سے قرآن میں کہا گیا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتے؟ کس چیز کو؟ آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں نے تو کچھ پڑھائی نہیں کی ہے اس میں، میں خالی تو 10 ہی پڑھا ہوں۔ آپ جب عالمی بھائی چارہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سارے انسان ایک ہو، آپ بولیں گے میں نہیں پڑھا، تو یکتا کیسے ہوں گی؟ وہ تو ہے، لیکن میں میرے حساب سے جو میرے کو جتنا نالج ہے بالکل صحیح۔ تو اتنا میں بول سکتا ہوں۔ جو میں نے ابھی کوٹیشن دیا ہوں یہ آپ کی مذہبی کتاب سے دیا ہوں، اچھا اچھا، قرآن سے نہیں۔ قرآن میں بھی کئی حوالے ہیں، وید میں بھی ہے، بائبل میں بھی ہے۔ اپنا مذہب کا کتاب 100% لوگ تو نہیں پڑھتے نا، بالکل صحیح۔ اسی میں کا میں ایک ہوں۔ یہی میں کہتا ہوں نہیں پڑھتے تو غلطی آپ کر رہے، ہاں غلطی تو میری آپ ہے نا۔ کی غلطی کی وجہ سے عالمی بھائی چارہ قائم نہیں ہے، تو آپ عالمی بھائی چارے میں رکاوٹ لا رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، غلطی آپ کی کیا میری؟ میری غلطی، میں نے آپ کی مذہبی کتاب پڑھ چکا ہوں، صحیح بات ہے۔ ہندو دھرم کی، عیسائی دھرم کی، بھگوت گیتا، وید، دھما پڑھ۔ میرے دوست کو وہی میں بتایا کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب خالی اسلام دھرم کا مطلب قرآن خالی نہیں پڑھے، وہ سب پڑھے، میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ابھی بھی، ان کو لائق تو میں مائک پہ بلا سکتا ہوں۔ میں کل ان کو وہی بولا، اس لیے میں نیکسٹ ٹائم، آج میرے کو گاؤں جانا ہے میرے بھائی کو لڑکے کو لانے کے لیے، تو بھی میں یہاں پر آیا ہوں۔ بالکل صحیح۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں، آپ نے تو میری تعریف کر دی، نہیں نہیں ایسا نہیں، مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے،
जो दवाई देता है, वो डॉक्टर कितना अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत महान है, बहुत ग्रेट है। वो डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है, आप दवाई खाते नहीं। हाँ मैं मानता हूँ इस बात को। आप समझ रहे ना? तो तारीफ करके फायदा क्या? डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करता है, आपको दवा देता है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत मान है, इतना अच्छा है, बहुत तारीफ कर रहे। आप जब दवाई नहीं खाएंगे तो आपका इलाज कैसा होगा? सही बात। तो आप जो बोल रहे आलमी भाईचारे का इलाज मैं दे रहा हूँ, मैं आपके आलमी भाईचारे का इलाज दे रहा हूँ। आप मानो कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और मानो कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो ये इलाज की शुरुआत है। तो आप चाहते हैं कि आपका इलाज हो और बाकी इंसानों का भी इलाज हो? नहीं ज़रूर करूँगा, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा। मेरे को अभी गाँव जाना है। दूसरी नहीं। बात डॉक्टर साहब, ये इलाज जो है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि रोज कहो, एक बार आप बोलेंगे दवा लेने का टाइम नहीं है, एक बार तो लो। ये होता है ना, कभी कभी कुछ बीमारी का वन शॉट डोज होता है, आज नई टेक्नोलॉजी है, वन शॉट डोज, एक बार खाओ, इंशाल्लाह आपकी बीमारी दूर हो, फिर बाद में वापस से आएंगे देखेंगे। मेरा एक गलत फहमी और एक दूर कर दो। हाँ इंशाल्लाह, एक ने दो दूर करूंगा। 18 साल पहले जी हाँ, जब वार हुआ था हिंदू मुस्लिम, जी हाँ, ये ऐसा ही क्यों है? हिंदू मुस्लिम ही वार क्यों होता है? बिल्कुल हिंदू साहब। ईसाई या सिख मुस्लिम ऐसा क्यों नहीं होता? अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा तो दे दो, मेरे को नॉलेज में रहेगा। नॉलेज में रहेगा, लेकिन भाई, मेरी एडवाइस को फॉलो करेंगे, वापस से दवा को फेंक देंगे। नहीं नहीं फॉलो करूंगा, फॉलो करूंगा, लेकिन माशाल्लाह। आज नहीं, आज नहीं, सॉरी। ठीक कल है। आऊंगा, कल लास्ट दिन है ना तुम्हारा। सुबह कल शाम को आ आएंगे, जाऊंगा, कल आएंगे आप? शाम को आ जाऊंगा। माशाल्लाह, आप चाहते हो और बड़े मजमे में कबूल करें? हाँ हाँ कबूल इंशाल्लाह। करूंगा, इसमें क्या है? अगर मेरे को माशाल्लाह। पसंद आया, मेरे नॉलेज में बैठ गया तो मैं जरूर इंशाल्लाह। कबूल करूंगा। जबरदस्ती बिल्कुल मत कीजिए, जबरदस्ती कबूल करना हराम है, ना मैं चाहूंगा ना फोर्स करूंगा। अगर इत्मीनान ना तो ही करो, आज करो, कल करो, परसों करो, दुआ है कि इंशाअल्लाह मौत के पहले करो। मौत कभी आएंगी किसको पता नहीं। आपका सवाल था कि हिंदू मुस्लिम ही क्यों होता है, राइट, हिंदू क्रिश्चियन क्यों नहीं होता है? कोई मिसाल के बारे में, जैसा इंडिया पाकिस्तान मैच हो तो ही सब देखते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कोई नहीं देखता है। बराबर, ये फर्क है, और देखो बिल्कुल सर। पब्लिक हंस भी रही है। बिल्कुल ये सर, जायज़ बिल्कुल। है, क्योंकि मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं 36 उम्र है मेरी, मैं देख रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान का मैच रहेगा तो ही हिंदू मुस्लिम देखता है, माशाल्लाह। और अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रहेगा तो